السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، علم کی فضیلت کے سلسلے میں کتاب و سنت سے بہت ہی فضیلتیں وارد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی فضیلت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کی زیادتی کے طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، العلم حیات الاسلامی و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، العلم خیر من العبادت، علم عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں 1 ساعت علم کا پڑھنا پوری رات جاگنے سے بہتر ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ 1 گھنٹہ آپس میں علم کی تکرار کرنا، استاد سے پڑھنا، شاگرد کو پڑھانا، کتاب تصنیف کرنا یا مطالعہ کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فضل فی العلم خیر من فضل فی عبادت و ملاک الدین الورع، علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے اور دین کی اصل پرہیزگاری ہے۔ یعنی علم کی زیادتی اگرچہ کم ہو، عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے اگرچہ زیادہ ہو، اور دین کی درستگی حرام اور شبہ حرام سے بچنے میں ہے، جیسے کہ دین کا فساد لالچ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ او سنۃ قائمہ او فریضۃ عادلۃ، علم 3 ہیں، ثابت آیت، مضبوط حدیث، اور تیسرے فریضہ عادلہ یعنی اجماع اور قیاس۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور شریعت کے اصول کے علم 4 ہیں، قرآن مجید، حدیث شریف، اجماع اور قیاس، جو آپ لوگ مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں۔ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس کی بحث۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بها ویعلمها۔ 2 چیزوں کے سوا کسی میں حسد جائز نہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا تو وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے
اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ یہ آرزو کرنا کہ کسی کی نعمت یا فضیلت اس کی بجائے مجھ کو مل جائے، اسے حسد کہتے ہیں، اور حسد کرنا حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس حدیث شریف میں جو بظاہر دو چیزوں میں حسد کرنے کو جائز بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے رشک و آرزو۔ حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ طرح طرح کی آرزو کرتے ہیں، لیکن آرزو کرنے کے لائق صرف دو نعمتیں ہیں، ایک وہ مال جو راہ حق میں خرچ کیا جائے، اور دوسرے وہ علم کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور اسے لوگوں کو سکھایا جائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین عمل کا ثواب برابر جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ صدقہ جاریہ سے مراد مسجد و مدرسہ بنوانا یا زمین اور کتاب وغیرہ وقف کرنا، اور علم سے مراد ہے دینی کتابیں تصنیف کرنا اور اچھے شاگردوں کو چھوڑ جانا جن سے دینی فیضان جاری رہے۔ اور باپ نے اگر اپنی اولاد کو نیک بنایا تو وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے یا نہ کرے، باپ کو بہرحال ثواب ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، العلم خزائن و مفتاحها السؤال فاسألوا یرحمکم اللہ، علم خزانے ہیں اور ان کی کنجی سوال ہے، تو سوال کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم میراثی و میراث الانبیاء قلبی، علم میری میراث ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی میراث ہے۔ ومیراث الانبیاء قبلی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، العلم والمال یستران کل عیب والجہل والفقر یکشفان کل عیب، علم اور مال ہر عیب کو چھپاتے ہیں اور جہالت اور غریبی ہر عیب کو کھولتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، افضل الاعمال العلم باللہ ان العلم ينفعك معه قلیل العمل وکثیرہ وان الجہل لا ينفعك معه قلیل العمل ولا کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم بہترین عمل ہے، علم کے ساتھ تجھے تھوڑا اور زیادہ عمل فائدہ دے گا، اور جہالت کے ساتھ نہ تجھے تھوڑا عمل فائدہ دے گا اور نہ زیادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خیر سلیمان بین المال والملک والعلم فاختار العلم فاعطی الملک والمال لاختیارہ العلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مال، سلطنت اور علم کے درمیان انہیں اختیار دیا گیا، تو انہوں نے علم کو پسند فرمایا، تو علم اختیار کرنے کی وجہ سے سلطنت اور مال سے بھی سرفراز کیے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، علیکم بالعلم فإن العلم خلیل المؤمن، علم کو لازم پکڑو اس لیے کہ علم مومن کا گہرا دوست ہے۔